سب سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم، پیش قدم کا ایک اور شمارہ لے کر ہم حاضر۔ میں ہوں آپ کا میزبان زبیر مشتاق اور میں شائستہ فاروقی۔ آج کے شمارے میں بات ہوگی کہ کیسے آپ اسلامک یونیورسٹی میں ہونے والے انٹرنس امتحانات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ از ویری مچ امپورٹنٹ۔ پیش ہوگا کھیل سے متعلق ایک سیگمنٹ، اور سنیں گے ماں کی تعریف ایک انوکھے انداز میں۔ Who next your mother? Who next your mother? مگر سب سے پہلے سنتے ہیں ہماری آج کی کور سٹوری۔ دوستو، خواتین سے متعلقہ جانکاری ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دیتے آ رہے ہیں، چاہے وہ ان کی صحت کے بارے میں ہو یا تعلیم، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی طور سے خواتین کے ساتھ ہر قسم سے ناانصافی ہوتی آ رہی ہے، اور اسی ناانصافی سے خود کو کیسے بچائے، ہماری صحافی نورین فاروق بتا رہی ہے کہ جانکاری ہی خواتین کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ ہرچند کہ ہماری وادی میں خواتین کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہونا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن بڑھتی ہوئی اربنائزیشن کے پیش نظر اس بات کا امکان ہے کہ آگے چل کے ان جرائم کا رونما ہونا خارج از امکان نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ خواتین کے مختلف طبقے اپنی حفاظت یا سیلف ڈیفنس کے متعلق کیا نظریہ رکھتی ہے۔ کہ اس دنیا میں لڑکی کتنوں سے لڑے گی، اور اسے ہمیشہ ہر راستے پہ مرد کی ضرورت تو پڑے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر لڑکی اپنے آپ کو پوری طرح سے پراپرلی کور کرے تو وہ بھی ایک ویپن ہے دنیا سے لڑنے کا۔ لیکن ایسی بھی خواتین ہیں جن کا نظریہ غزالہ سے مختلف ہے۔ بالکل لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے، کیوں وہ گھر پہ بیٹھی رہیں؟ لڑکیاں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہیں، ان کو کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے اپنی حفاظت کرنے میں، ان کو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہیے۔ کچھ خواتین کا مزید ماننا ہے کہ لڑکیاں مارشل آرٹ سیکھ کے اپنی حفاظت بہتر طور سے کر سکتی ہے۔ ایسے ہی کچھ لڑکیوں میں افشان جو مارشل آرٹ سیکھ چکی ہے اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہے۔ بیکاز آف مارشل آرٹ مجھے گھر والے کہیں پہ بھی کبھی بھی الاؤ کر سکتے ہیں، وہ بھی اکیلے۔ دے نو کہ میں فزیکلی فٹ ہوں، مجھے کوئی کچھ کرے ایٹ لیسٹ، چلو اگر میں ان کے ساتھ لڑ نہیں، ایٹ لیسٹ میں اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں، میں سیکیور ہوں۔ ایک لڑکی جو ہم اسپیشلی ٹین ایجر لڑکیاں جو ہے، ہم لوگوں کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو بھی حد ہے، جو بھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اپنے آپ کے لیے یوز کرنی چاہیے۔ کسی لڑکی کو اگر ایسی ہی کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑے تو وہ بغیر کسی جھجک قانون سے رجوع کر سکتی ہے۔ کوئی وومن ہے جب اس کے ساتھ کچھ مطلب انڈیسنٹ ورڈز اور انڈیسنٹ بہیو کرے گا، اس کو آرٹیکل 509 کے تحت سزا مل سکتی ہے، وہ تو 1 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے اس کو۔ اس میں وہ رپورٹ پولیس اسٹیشن میں کرے۔ یہ تھے ایڈوکیٹ حفیظ اللہ میر۔ قانون تو کافی عرصے سے موجود تھا، لیکن کشمیر کی خواتین قانون کا سہارا لینے سے کئی وجوہات کے بنا پر ہچکچاتی تھی۔ کشمیر کا جو ہمارا کلچر ہے، ہمارے جو لڑکیاں یا عورتیں ہیں وہ جنرلی تو ہیزیٹیٹ کرتے ہیں پولیس اسٹیشن میں جانے میں، لیکن اب یہاں وومنس پولیس اسٹیشن بھی ہے، رام باغ میں ہے، یہاں وہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں اس بارے میں کہ گرلز جو ہیں، جو کچھ بھی وہ سفر کر رہی ہیں روزمرہ کی لائف میں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو اگر کچھ بھی غلط ان کے ساتھ ہو رہا ہے انہیں ضرور اس پر بولنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، اور بالکل دے شوڈ ایکٹ۔ اب آخر میں کچھ خواتین کے ملے جلے تاثرات۔ ہاں، میں خود کو ڈیفینڈ کر سکتی ہوں۔ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے گرلز کو بھی خود پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ قانون میں خواتین کو بہت سے حقوق ہے،
ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے حق جان لے اور اس کا صحیح سے استعمال کرے۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے نورین فاروق کو اجازت اور سنتے رہیے پیش قدم۔ یہ تو تھا عورتوں کے تحفظ کے متعلق، اب رخ کرتے ہیں عورتوں کی تعریف کی اور خصوصاً ماؤں کی۔ تو آئیے سنتے ہیں سہیب فاروق اور ایرسٹوٹلز کو، جو کیٹس یعنی کریٹو اینڈ ایڈوانس ٹریننگ اسکول اسلام آباد کے طالب علم ہیں۔ Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? Comes your mother, who next your mother, who next your mother, and then your father. 'Cause who used to hold you and clean you and clothe you, who used to feed you and always be with you when you are sick, stay up all night holding you tight. That's right, no other, my mother. Who should I take good care of, giving all my love? Who should I think the most of after Allah and Rasulullah? Comes your mother, who next your mother, who next your mother, and then your father. 'Cause who used to hold you before you could talk? Who used to hold you before you could walk? And when you fell, who picks you up, clean your cuts? No one but your mother, my mother. Who should I stay right close to, listen most to, never say no to after Allah and Rasulullah? Comes your mother, who next your mother, who next your mother, and then your father. Because who used to hug you and buy you new clothes, comb your hair and blow your nose? And when you cry, who wipes your tears, knows your face, who really cares? My mother. Say Alhamdulillah, thank you Allah, thank you Allah for my mother. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے ہم نے ایک نیا سلسلہ میون انپو کے نام سے شروع کیا تھا، جس میں ہم کشمیر کے مختلف جگہوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے اونتی پورہ کی۔ تو آئیے سنتے ہیں اونتی پورہ کے باشندے سجاد کی یہ رپورٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد کوترو اور میں اونتی پورہ کا رہنے والا ہوں۔ میرا علاقہ کئی لحاظ سے منفرد ہے، ہماری اچھی تاریخ اور بے مثال تمدن ہے، لیکن جہاں میں رہتا ہوں اس کی بہترین تشبیہ اس سڑک سے کی جاتی ہے جو ہمارے علاقے کے بیچ سے گزرتی ہے۔ اگرچہ یہ شہرہ عام طور سے سری نگر جموں رابطہ سڑک سے جانی جاتی ہے، لیکن اونتی پورہ میں یہ زندگی کے ایک اور راستے سے بھی منسوب ہے۔ جو مسافر اس شہرہ سے سری نگر، جموں یا اننت ناگ کا سفر کرتے ہیں انہیں کافی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اونتی پورہ پہنچنے پر انہیں کچھ خوبصورت اور دلچسپ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شروعات میں ہی اونتی پورہ آپ کو ایک شہکار اور دل کو موہ لینے والی مسجد سے خوشامدید کرے گا۔ کالے گھنے اور گھٹاٹو اندھیرے میں بھی آپ کو اس مسجد کی سادگی اور سفید چمکتے مینار اپنی پاکیزگی اور شفافیت کا ثبوت فراہم کریں گے، جس سے میرے اس علاقے کی آن بان اور شان اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ میرے اونتی پورہ کی پہلی شاہکار مسجد ہے۔ یہاں کے ذی عزت شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بھی آپ اس مسجد میں قدم رکھیں گے تو یقیناً آپ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جائے گی اور سکون قلب حاصل ہوگی۔ اس مسجد سے کچھ ہی فاصلے پر آپ کو آثار قدیمہ کے کھنڈرات ملیں گے، جو کہ 9ویں صدی کے ہندوؤں کی تہذیب کی نشاندہی کرتی ہے۔ میں مہاراشٹر سے آئے، کشمیر تو بڑھیا ہے، تھوڑی ہسٹری تو معلوم ہو جاتی ہے۔
मोहनजोदड़ो जैसा लगता है, लेकिन बहुत डिस्ट्रॉय हो गया है ऐसा लगता है। उस जमाने में अवंती वर्मन कश्मीर के राजा थे और उन्हीं के नाम पे मेरे इस कस्बे का नाम अवंतीपोरा मंसूब हुआ है। कहा जाता है कि राजा अवंती वर्मन बहुत ही नेक, सखी और रहमदिल राजा थे। जब भी आपको इस मंदिर के देखने का मौका मिले, आप कदीम जमाने के पत्थरों पर विष्णु भगवान की तराशी हुई मूर्तियां देखेंगे, जो कि अपनी मिसाल आप है। कदीम जमाने के तराशे हुए ये पत्थर बहुत ही जसीम और दराज है। यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि इन बुलंद कामत पत्थरों से तामीर शुदा मंदिर जरूर इस बात की शहादत पेश करता है कि एक आम इंसान ऐसी फनी तमीर के ख्याल से भी कोसों दूर है। इस शानदार फनी तमीर के देखने से इस बात की भी अक्कासी होती है कि सदियों पहले उन अयाम में लोगों का मयार जिंदगी और तर्ज तमीर कैसा होता। थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको एक और मजहबी इबादत गाह देखने को मिलेगी, जिसका ताल्लुक हमारी सिख बरादरी से है। गुरु नानक देव जी महाराज का ये गुरुद्वारा 35 साल पुराना है। ये गुरुद्वारा, जो कि पहले एक कलील अराजी पर वाक़ा था, अब वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तौसी और जदीदकारी देखने को मिलती है। यहाँ हमारे इस इलाके और पड़ोसी इलाकों के सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले इस गुरुद्वारे में वक्तन फवक्तन जमा होकर बड़े दिनों में भजन कीर्तन और दुआया मजालिस का एहतमाम बड़े जोशो खरोश और मजहबी रवादारी से अंजाम देते हैं। गुरुद्वारे में 24 घंटे क़ियाम व तआम का एहतमाम भी रहता है। अगरचे इन तीनों मजहबी मुकामात की जियारत के लिए गाड़ी के जरिए सिर्फ 5 मिनट की मसाफत दरकार है, लेकिन इससे मिलने वाला सबक जिंदगी भर याद रखने वाला है। हिंदू, मुस्लिम और सिख मजाहिब की रवादारी का ये अनोखा और दिलचस्प मिला जुला रुझान मेरे इस अवंतीपोरा के इलाके की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। जरा सोचिए, 3 मुख्तलिफ मजाहिब जैसे 3 नवजायद बच्चे अपनी माँ की गोद में पनपते, किलकारियां सुनाते और तीनों की किलकारियों का एक ही मकसद, खुदा की पहचान। 5 मिनट के इस कलील वक्फे में एक ही रास्ते पर 3 अलग अलग मजाहिब जैसे एक ही चमन के 3 खूबसूरत फूल, जिनकी महक और खुशबू एक है। इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए मैं ये अल्फाज दो टोक कहने पर मजबूर हूँ कि यह छ मेन ओंद पुक तो यथ पे मैं सठा नाज फख्र। सामीन, अब वक्त आ पहुंचा है हमारे अगले सेगमेंट करियर काउंसलिंग का। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने का प्रोसेस खत्म हो चुका है और अब वक्त आ पहुंचा है एंट्रेंस एग्जाम्स का। इसी हवाले से आपके लिए कुछ बेहतरीन सलाह लेके आए हैं, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आपके काम आ सकती हैं। आइए सुनते हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिजनेस स्टडीज डिपार्टमेंट के डॉक्टर परवेज मीर बीबीए एंट्रेंस के बारे में क्या कहते हैं। इस बार जो हम बीबीए का एंट्रेंस टेस्ट कर रहे हैं, ये पहली बार हम आउटसोर्स कर रहे हैं। पहले तो हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी हम यहाँ पर ये कंडक्ट करवाते थे एग्जाम, लेकिन इस बार हमने ये आउटसोर्स किया है आईमा को, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो हमारा मैट कंडक्ट करवाता है। अब ये यूजी मैट होगा, लेकिन यूजी मैट होगा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिक। पैटर्न क्या होगा, उसमें जनरल नॉलेज होंगे, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के लिए कुछ क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन वो भी होंगे। न्यूमेरिकल एंड डेटा एनालिसिस 30 क्वेश्चन एंड इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन। तो हर एक सेगमेंट ट्राई करना है और हर एक सेगमेंट में हम चेक करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ दिस बीबीए, प्लस रीजनिंग, हाउ मच ही इज यूजिंग द लॉजिक इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनको एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन उसके लिए उनको क्या करना है, उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड टोटल क्वेश्चंस होंगे 130, और 130 क्वेश्चंस को करने के लिए उनके पास 120 मिनट्स होंगे। जो बच्चे हैं वो अंडर ग्रेजुएट मैट या जी मैट बुक लाएं, खरीदे कोई भी, जिसमें मैथमेटिक्स भी हो, जिसमें रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन भी हो, और जो जनरल नॉलेज के लिए पिछले 6, 7, 8 महीने की डाइजेस्ट, मंथली डाइजेस्ट आते हैं, तो अगर वो पढ़ें तो मुझे लगता है कि आराम से क्रैक हो सकता है। लेकिन सब्जेक्ट टू रिगार्डिंग मैथमेटिक्स और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए उनको प्रैक्टिस करना है। एंड इसमें क्या हमने 70-30 रेशियो रखा है। 70 विल बी द जो ये क्वालिफाई करेंगे